الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انسان میں جو تخلیق باری کا بہت اعلیٰ ترین مظہر ہے، اس میں اللہ کریم نے ایک دل بھی رکھا ہے۔ اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ فِي جَوْفِهِ مِنْ قَلْبَيْنِ، ہم نے کسی فرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک ہی دل ہے۔ اور یہ بڑی عجیب نعمت ہے اللہ کی، یہ ایک پورا جہان ہے، بہت وسیع چیز ہے۔ ایک عالم ہے جو ہمارے گرد بستا ہے، اس سے ایک بڑا عالم ہے جو ہمارے وجود میں ہے، اور اس سے بھی ایک بڑا جہان ہے جو صرف اور صرف دل کے اندر ہے۔ دل بظاہر تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، سائنس کہتی ہے ایک خون بھیجنے کا ایک پمپ لگا ہوا ہے، ایک پمپنگ سٹیشن ہے، بدن میں خون کو بھیجتا رہتا ہے، واپس آتا ہے، صاف ہوتا ہے، پھر بھیجتا ہے بس۔ لیکن یہ ایک ایسا عجیب آلہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے دھڑکنا شروع کرتا ہے اور آخری سانس تک دھڑکتا رہتا ہے، کوئی صدیوں جیے یا برسوں، یہ چلتا ہی رہتا ہے، اور جب تک یہ چلتا رہتا ہے زندگی چلتی رہتی ہے، صحت میں، بیماری میں، ہوش میں، بے ہوشی میں، بیداری میں، نیند میں، سفر میں، حضر میں، دکھ میں، سکھ میں، یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کی عظمت اتنی ہے کہ رب کریم نے اپنے انبیاء سے جو کلام فرمایا اس کا نزول قلوب انبیاء پہ ہوا، حالانکہ نبیوں کے دماغ بھی نبیوں کے دماغ تھے، انبیاء کے دماغ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے اللہ کریم فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، اس کلام کو روح الامین جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر۔ اب حضور کی ذات تو کائنات میں افضل ترین ہستی ہے، خیر البشر ہیں، کوئی دوسرا بشر آپ کا ثانی اور آپ کی مثال نہیں ہو سکتا، امام الانبیاء ہیں۔ جس طرح آپ کی ذات بے مثل و مثال ہے، اسی طرح
آپ کا ایک ایک جزو بدن، ایک ایک قطرہ خون مبارک، ایک ایک بال مبارک بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کا دماغ عالی بھی کائنات میں منفرد ہے، کوئی دوسرا دماغ اس پائے کا اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا، بے مثال ہے۔ لیکن اس کے باوجود خطاب الہی کا سزاوار قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل ہی میں وہ قوت ہے۔ میں نے علماء کو بھی سنا، جب یہ سوال آیا تو فرما رہے تھے قلب سے مراد دماغ ہی ہے۔ بڑے بڑے فاضل جو ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں، پاکستانی نہیں غیر ملکی بھی، کمال ہے۔ آپ دماغ کو دل کہتے ہیں تو دماغ سینے میں تو نہیں ہوتا۔ قرآن کریم تو کہتا ہے ما جعلنا لرجل فی جوفہ من قلب، اس کے پہلو میں، اس کے سینے میں ہم نے دو دل نہیں رکھے، دماغ تو سر میں ہوتا ہے۔ انسان کا مزاج عجیب ہے، اپنے آپ کو بہلانے کے لیے باتیں تراشتا رہتا ہے۔ علم دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور علماء بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں قرآن رقم ہوتا ہے، جن کے سینوں میں حدیث رسول رقم ہوتی ہے، جن کے سینوں میں اوامر و نواہی لکھے ہوتے ہیں، جن کی عمریں قال اللہ قال الرسول میں بسر ہو جاتی ہیں۔ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں اور قابل احترام لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن علم دین میں ایک خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ظاہری علوم جتنے ہیں ان میں ایک خطرہ بھی ہوتا ہے تو سارے ظاہری علوم میں، کوئی سائنس کا ماہر ہے تو وہ سمجھتا ہے دنیا میں میرے جیسا سائنسدان کوئی نہیں، کوئی ادیب ہے تو وہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی دوسرا لکھ نہیں سکتا، کوئی شاعر ہے تو ہر شاعر کے ذہن میں یہ گھسا ہوا ہے کہ میرے جیسا شعر کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ چیز جب علم دین میں آتی ہے تو بہت نقصان کرتی ہے۔ باقی علوم، اب شاعر ہے تو اسے صرف ناز ہوتا ہے کہ میں شاعر ہوں۔ اب اسے کہا جائے کہ آپ سے نثر مزیدار نہیں، میرا نثر سے کیا، میں شاعر ہوں، میرے ساتھ شعر کی بات کرو۔ نثر نگار ہے تو اسے آپ کہیں جی آپ کا میں نے آج تک کوئی شعر نہیں پڑھا، تو کہتا ہے میں نثر نگار ہوں بابا، میں شاعر نہیں ہوں، میری نثر کا مقابلہ کرو۔ مورخ ہے تو اس سے آپ سائنس کا سوال کرے تو وہ کہتا ہے بابا یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تاریخ جانتا ہوں، مورخ ہوں، میرے ساتھ تاریخ کی بات کرو۔ علم دین میں ایک یہ خطرناک موڑ آتا ہے کہ جس بندے کو دین کا علم حاصل ہو جائے وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، حالانکہ ہر شعبے کے افراد الگ ہوتے ہیں۔ آپ بڑی باتوں کو چھوڑ دیں، ایک بھیڑوں کا غلہ ہے، ریوڑ ہے، بڑے سے بڑے عالم کو کہیے دو ریوڑ اکٹھے کرتے اور اسے کہیں کہ ان دونوں کو الگ الگ دیکھ لو، پھر انہیں ملا دیتے، ان کی بھیڑیں الگ کر دو، کوئی نہیں کر سکے۔ اس ان پڑھ چرواہے کو کہیں تو وہ دونوں الگ الگ کر دے گا، یہ اس کی ہے یہ اس کی، وہ ایک ایک بھیڑ کو پہچانتے ہیں، ہمیں سب ایک سی نظر آتی ہیں۔ اب اس میں عالم کا قصور یا کمی نہیں ہے، دراصل وہ اس کا شعبہ نہیں ہے، گڈریے کا کمال نہیں ہے، اس کا شعبہ ہے۔ تو علماء کو بھی یہاں بڑی یہ ٹھوکر لگتی ہے کہ ہم نے بہت پڑھ لیا لہذا ہم دل کو بھی جانتے ہیں، حالانکہ وہ الگ موضوع ہے، مابت برکات نبوت ہے۔ دل کو پڑھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی،
دل کو پڑھنے کے لیے ایک نسبت، ایک تعلق چاہیے ہوتا ہے، اور اگر وہ بارگاہ رسالت سے استوار ہو جائے تو ساری زندگی کتابیں پڑھنے سے ان علوم کا ایک مصرع نصیب نہیں ہوتا، ایک جملہ نصیب نہیں ہوتا جو اس نسبت کے طفیل دل کو نصیب ہوتی ہے۔ دل کے اندر ایک وسیع کائنات ہے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تارے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے، دل دریا سمندروں ڈوکے کون دلاں دیا جانے۔ یہ ایک الگ جہان ہے اور اس میں بڑی آبادی ہوتی ہے، بڑی آبادی، بہت بڑے وسیع شہر ہے، اپنوں کے شہر، بے شمار اپنے اس میں بستے ہیں، عزیز و اقارب، دوست اور احباب، جاننے والے۔ کچھ ایسے لوگوں کے گھر اس میں ہوتے ہیں جن کو ہم نے صرف سن رکھا ہوتا ہے، دیکھے نہیں ہوتے، پڑھا ہوتا ہے، دیکھے نہیں ہوتے۔ ان کے مکان بھی ہوتے، ان کے گھر بھی ہوتے، اٹھتے بیٹھتے کبھی ان پہ بھی نظر پڑ جاتی۔ کوئی بات کرتا ہے، وہ نام لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں میں بھی جانتا ہوں، میں نے انہیں پڑھا ہے۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ دشمنوں کے گھر پر دشمنوں کا قیام بھی اسی دل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ جس سے جتنی دشمنی کرتے ہیں اس کا گھر اس میں اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو کروٹ کروٹ نظر آتا رہتا ہے، بھولتا نہیں، دل میں ہوتا ہے۔ اپنے بیگانے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، یہ بڑی عجیب آبادی ہے۔ اب ایک بندہ ریڑھا چلاتا ہے، ایک بندہ گدا گاڑی پہ مزدوری کر رہا ہے، ایک چائے کی پیالی بیچ رہا ہے، اس کے دل میں بھی امریکہ کا صدر بیٹھا ہوا ہے، بات کرے تو وہ بھی اوباما کر رہا ہے۔ یہ کمال ہے، نہ تم نے دیکھا نہ سنا، نہ تم نے کبھی زندگی میں اسے دیکھنا ہے، نہ ملنے کی توقع ہے، لیکن اس کے دل میں بھی وہ ہے۔ بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی۔ اس میں اس کے اپنے سورج ہیں، اپنی راتیں، اپنے چاند، اپنے ستارے، اپنا جہان، بہاریں بھی ہیں، خزائیں بھی ہیں۔ اس میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، یہ ماتم کدہ بھی ہے۔ دکھ سکھ کو سب سے زیادہ یہی محسوس کرتا ہے۔ ساری زندگی کی راہیں یہ متعین کرتا ہے، ساری زندگی کی راہیں۔ دماغ دل کے ماتحت ہوتا ہے، دماغ کا حکم چلتا ہے اعصاب پر، اعضاء و جوارح پر۔ دل جب حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ حکم دماغ کو دیتا ہے، اعضاء و جوارح کو نہیں۔ دماغ اعضاء و جوارح کو حرکت میں لاتا ہے کہ ہاتھوں کو، پاؤں کو، جسم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ دل چاہتا ہے یہ بات کروں، زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ دل کسی سے خفا ہوتا ہے، زبان اسے بھلا برا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ دل کسی سے خوش ہوتا ہے، زبان اسے دعائیں دینے لگتی ہے۔ زبان کے اپنے بس میں نہیں ہے، جو حکم آتا ہے اس طرح وہ کرتی۔ اب یہ اس کائنات کے اندر انسان کا اللہ نے ایک وجود بنایا جس میں کھربوں کی آبادی ہے، اس کے اندر ایک دل بنایا جو ایک پورا جہان ہے، جس میں
14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے. انسان کے ذمے صرف اتنا کام ہے کہ یہ سارے باسی اس کے بس میں نہیں ہے، یہ چاہے نہ چاہے یہ اس میں بستے. اس میں انسان کا دخل نہیں ہے. جتنوں سے ملتا ہے، جتنوں کو دیکھتا ہے، جتنوں کے بارے سنتا ہے، سب اس کے دل میں آباد ہو جاتے ہیں. یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اب جب اس میں اتنی آبادی ہوتی ہے تو اس میں بے قراریاں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں. آبادی کے ہر شخص کی اپنی ایک آرزو، ایک تمنا، ایک طلب ہوتی ہے. ہر کوئی اپنا اپنا راگ الاپتا ہے. یہ کبھی اس کی طرف لپکتا ہے، کبھی اس کی بات سنتا ہے، کبھی دشمن پہ چڑھتا ہے، کبھی دوست پہ پیار آتا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، کبھی کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، کسی کو مٹا دینا چاہتا ہے، کسی کو اونچا بٹھانا چاہتا ہے. تو یہ ساری اس کی بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے. اسی میں عمر عزیز ختم ہو جاتی ہے. یا اللہ، یہ دل تو آپ نے دیا، یہ بڑا قیمتی تھا، اور اس کو اتنی مصیبتیں ڈال دیں کہ اب یہ سنبھالے نہیں سنبھلتا. زندگی کے سارے شور شرابے اس کے اندر آ گئے. اسے اب کسی کل چین ہی نہیں. یہ تڑپتا ہے، یہ بھاگتا ہے، یہ دوڑتا ہے. فرمایا بات یہ ہے کہ کسی محفل میں کتنی قسم کے لوگ ہوں، ان کی کتنی قسم کی رائے ہو، ان کے کتنی قسم کے لباس ہوں، ان کی سوچیں کتنی مختلف ہوں، وہ کتنا شور کر رہے ہوں، اگر وہاں بادشاہ آ جائے تو سب شور ختم ہو جائے گا. سب اس کو دیکھنے لگ جائیں گے، سب ادھر متوجہ ہو جائیں گے. سب پوری توجہ سے یہ چاہیں گے کہ بادشاہ سلامت کیا ارشاد فرماتے ہیں. سب ہما تنگوش ہو جائیں گے. فرمائے اس کی بے قراری کا علاج بھی ایک ہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میری یاد کو اس میں بسا لو، سارا شور شرابہ ختم ہو جائے گا. یہ سب کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی اہمیت صرف اس لیے بنی ہوئی ہے کہ کوئی ان سے بڑا درمیان میں نہیں ہے. یہ شور کر رہے ہیں، یہ تمہیں کبھی اس طرف کھینچ رہے ہیں، دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے، تیسرا ادھر کھینچ رہا ہے، چوتھا ادھر کھینچ رہا ہے. ہر ایک اپنا شور کر رہا ہے. لیکن اس کا علاج ہے، علاج یہ ہے کہ اس شہر میں ایک مسجد بھی بنا ڈالو. یہ سارا شہر تم نے نہیں بنایا، تم نے اینٹ پتھر نہیں ڈھوئے. تمہاری تو ذرا کسی پہ نظر پڑی، وہ دل میں بس گیا. کسی کی بات سنی، اس کا دل میں گھر بن گیا. کسی کو دیکھا، کسی سے ملے، کسی سے تعلق ہوا، کسی سے دوستی، کسی سے دشمنی، کسی سے کاروبار کیا، وہ سارے دل میں بستے گئے. از خود ان کے گھر بنتے گئے. اب وہ آپ کے مٹائے نہیں مٹتے. تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم اپنے ارادے سے، اپنی محنت سے اس میں ایک مسجد بنا دو، اور اس مسجد کو آباد رکھو. کسی لمحے اس میں ذکر الہی ختم نہیں ہونا چاہیے. اذان کے وقت اذان ہو، نماز کے وقت نماز ہو، سجدے کے وقت سجدہ ہو، تلاوت کے وقت تلاوت ہو. لیکن کبھی اس کے دیے گل نہیں ہونے چاہیے، اس کی روشنیاں بجھنی نہیں چاہیے. وہ مسلسل آباد رہے، اور اس کی آبادی میری یاد، میرے نام، میرے ذکر سے ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَوَكُّلًا. اپنے پروردگار کا ذکر اس طرح کر کہ اس سارے جہان میں صرف وہ ذکر نظر آئے، باقی ہر شے نیچے دب جائے.
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تطمئن القلوب کا مطلب ہے اطمینان ہو۔ اطمینان کیا ہے؟ قرار ہو جاتا ہے اسے۔ یہ جو بھٹک بھٹک ہے، اس نے دامن کھینچا، اس نے پکڑا، اس نے شور کیا، وہ کہتا ہے میری بات سنو، وہ کہتا ہے میری سنو، یہ شور شرابے ختم ہو جاتے ہیں صرف اور صرف اس حقیقی بادشاہ کی بات ہو رہی ہوتی، تو دل کو قرار آ جاتا ہے۔ قرار کا مطلب ہے اسے سکون مل جاتا ہے، اسی کھینچا تانی ختم ہو جاتی۔ یہ جو قرار و سکون ہے، اسی کو خلوص کہتے ہیں۔ یہی مطلوب ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جس چیز پہ قرار آ جاتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا امتحان ہماری زندگیوں میں یوں ہوتا ہے کہ ایک بندے کے سامنے ایک موقع آتا ہے، اس میں اب اسے لاکھوں روپے کروڑوں روپے مل رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جائز نہیں ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک طرف دنیا کے کروڑوں روپے کی منفعت ہے، ایک طرف ایک تعلق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اب بندے کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تعلق اہم ہے یا دولت اہم ہے۔ اگر اس نے وہ دولت لے لی اور کہا خیر ہے یہ کام تو چلتا رہے گا، نماز پڑھ لیں گے خیر ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے دل میں اہمیت دولت دنیا کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں۔ جب بندے نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کو اہمیت دی تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس بندے کو اہمیت دے گا؟ بات بگڑ جاتی۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے، جو محتاج ہے اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، تو اللہ تو محتاج نہیں ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حسین انداز میں ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم۔ ذرا الفاظ جو حضور نے ارشاد فرمائے ان پہ غور فرمائیے۔ کلمے پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، سجدے کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، حجیں کرتے ہو، لیکن ایک بات سن لو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات تو قبول ہوں گی کہ پہلے ایمان ہو۔ ایک بندے میں ایمان ہی نہیں ہے، آپ اسے مکہ مکرمہ لے جائیں، طواف کراتے رہیں، اسے نمازیں پڑھاتے رہیں، اٹھاتے بٹھاتے رہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلی شرط تو ایمان ہے۔ اور حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ، ہاں ایک شرط ہے، جب تک اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میری ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ اولاد اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اب اس محبت کا معیار یہی ہے نا کہ ایک طرف موقع ہے گناہ کا، دوسری طرف ارشاد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بندہ ارشاد نبوی کی پرواہ نہیں کرتا، ادھر لپک جاتا ہے، تو محبت تو نہ رہی، شرط تو چلی گئی۔ یوں تو حکم ہے ہر مسلمان سے اس نے ظن رکھو، ہم اس نے ظن رکھتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو اپنی بخشش سے نوازے، ہر مسلمان پر رحم فرمائے، ہر مسلمان کو ہدایت دے، لیکن حقائق تو اپنی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہی خلوص ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ خلوص کیا ہے اور خلوص کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی حقیقی خلوص ہے کہ آپ کو
اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، اللہ کے دین سے کتنی محبت ہے، کتنی اہمیت آپ اسے دیتے ہیں دوسرے امور پر۔ اور شیخ تو اس کی ایک بہت چھوٹی سی کڑی ہوتا ہے، لیکن بہت قیمتی کڑی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق قائم بھی شیخ کے ساتھ ہوتا ہے، شیخ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ٹوٹتا بھی اسی وجہ سے۔ رشتہ ہی وہ ہوتا ہے نا۔ ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کبار کو بھی نہیں دیکھا۔ کسی کے بتانے سے جانتے ہیں، کسی کے سکھانے سے سیکھا، کسی کے نسبت بنانے سے تعلق بنا۔ اب اگر وہ نسبت درمیان میں نہیں رہے گی تو آگے کیا رہے گا؟ یہ جو تعلق ہوتا ہے بعض اوقات اپنے ذاتی مفادات آ جاتے ہیں، خود کو کوئی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اب آدمی اپنا نقصان تو کر لیتا ہے، اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، تکلیف اٹھا لیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو پتہ چلا کہ اس کا خلوص اس پائے کا ہے کہ اپنے مفادات قربان کر سکتا ہے۔ یہی منشا ہے اس حدیث پاک کا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے، اس کی اولادوں سے، حتیٰ کہ کائنات کے ہر فرد سے میں اسے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے نبی کے بڑے محبوب، اور علماء اہل سنت کا متفق کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین شخصیت، افضل ترین فرد پوری کائنات میں، پہلی پچھلی ساری امتوں میں ابو بکر صدیق۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ سورج کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا جو نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل ہو رضی اللہ تعالیٰ۔ انبیاء میں یوسف علیہ السلام جو تھے وہ 4 پشت سے نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی۔ 4 پشت نبوت تھی یوسف علیہ السلام کی، باپ دادا پڑدادا، یعنی 4تھی پشت میں مسلسل نبوت آ رہی تھی۔ ابو بکر صدیق کی 4 پشتوں میں صحابیت ہے، باپ صحابی رسول، خود صحابی رسول، بیٹے صحابی رسول، پوتے صحابی رسول، 4 پشت صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر کے موقع پر ان کے فرزند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، اہل مکہ کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد مشرف باسلام ہو گئے، مدینہ منورہ ہجرت فرما لی، والد گرامی کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے تو بات چل نکلی، بدر کی کوئی بات ہوئی تو عبد الرحمن عرض کرنے لگے کہ ابو جی بدر کے روز آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن میں خوش نصیب تھا کہ آپ کی شفقت پدری میری نگاہوں میں پھر گئی اور میں نے آپ پر وار نہیں کی۔ وہ فرمانے لگے کہ تم خوش نصیب اس لیے بھی ہو کہ تم میری زد میں نہیں آئے،
اگر تم میری زد میں آتے میں تمہارے پرخ سے اڑا دے۔ تو نے کیا کہ آپ کو میرا بیٹا ہونے پہ شفقت نہ فرمایا، محمد رسول اللہ کے مقابلے میں بیٹا کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بیٹے کی اور باپ کی کیا حیثیت ہوتی؟ تم اس لیے بھی خوش قسمت ہو کہ میری زد میں نہیں ہے، اگر میری زد میں آتے تو میں نے تمہارے پرخ سے اڑا دیا۔ تو جب اپنی محبتیں نچھاور کرنی پڑیں تو پتہ چلتا ہے کہ محبت رسول افضل ہے، اور میرے دل میں الحمدللہ موجود ہے کہ میں اپنی محبتیں نچھاور کر سکتا ہوں۔ اسی کا نام خلوص ہے۔ خلوص کوئی جنس نہیں ہے کہ وہ آپ کو دکھائی جا سکے، کوئی ٹھوس مایا چیز نہیں ہے، ایک کیفیت ہے، ایک ایسی کیفیت کہ ماں اپنے چھوٹے بچے کے لیے کتنی مخلص ہوتی ہے کہ اپنی نیندیں قربان کرتی ہے اسے سلانے کے لیے، اپنا کھانا پینا قربان کرتی ہے اس کی صحت کے لیے کہ بچہ چھوٹا ہے، یہ چیز کھاؤ گی تو وہ بیمار ہو جائے گا، اپنا آرام چھوڑتی ہے اسے آرام دینے کے لیے۔ یہ اس ماں کا اس ننھی سی جان کے ساتھ خلوص ہے جو فطری طور پر اللہ نے اس میں سمو دیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بچے پلتے کیسے؟ اس کے باوجود اس کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے کہ اتنی قربانی دیتی ہے، تمہیں اس کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ تو جس نے صرف دنیا میں وجود کو پنپنے کے لیے محنت کی اس کی اتنی عظمت ہے، تو جو دو عالم میں وجود کو سرفراز کرے اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہو۔ اب اگر وہ کیفیت ہم میں آ جائے کہ ہم اپنا آرام چھوڑ سکیں اتباع دین کے لیے، ہم اپنی دولت چھوڑ سکیں اتباع رسالت کے لیے، ہم اپنی خواہشات قربان کر سکیں اتباع رسالت کے لیے، تو اس کیفیت کا نام خلوص ہے۔ اور اس کے حصول کا طریقہ کثرت ذکر الہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اسے لگائی جائے تو اس کا زنگ اتر جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلوں کا زنگ اتارنے کی دوا ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی دل کی دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، حیات بھی ہے۔ اب جب آدمی سمندر میں یا دریا میں اترتا ہے تو دریاؤں میں بھنور بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات لہریں اسے اچھال کر کنارے پہ پہنچا دیتی ہیں، بعض اوقات بھنور کھینچ لیتے ہیں اور پھر کبھی ملتا نہیں، پھر ایسا ڈوبتا ہے نظر نہیں آتا۔ اس میں بھی دو بھنور بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک۔ ایک تو لوگوں سے حصول زر کی امید پیدا ہو جاتی ہے، ہر آنے والا مجھے کچھ دے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کو آدمی بھول جاتا ہے تب اس کی امید مخلوق سے وابستہ ہوتی ہے۔ امیدوں کا محبت تو اللہ کی ذات ہے۔
مرکز تو اللہ کی ذات ہے، امیدیں تو اس سے لگانی چاہیے۔ لوگوں سے لگ گئیں، کون آیا میرے لیے کیا لایا، کون آیا اس نے مجھے کیا دیا، تو بات تو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر اپنا اجر بھی مخلوق سے اشر کو تلاش کرے گا، جس سے امیدیں ہیں اسی کے پاس جائے۔ دوسرا خطرہ ہوتا ہے اپنی اہمیت میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی ہستی بن گیا۔ کتنے کمالات اللہ کریم عطا کر دے تو یہ اس کی عطا ہے، بندہ تو وہی ہے جو تھا۔ مولانا سعدی فرماتے ہیں، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک زمانے میں یہ صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ایک خاص قسم کی مٹی ہوتی تھی، لوگ اس سے سر بھی دھوتے تھے، بال بھی دھوتے تھے، جسم بھی اسی جو، اور اس میں چکناہٹ ہوتی تھی۔ میرے پاس رکھی ہے تھوڑی سی نمونے کے طور پر، یہاں ہمارے پہاڑوں میں بھی ملتی تھی، اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو وہی مٹی لاتے تھے اور اسی سے غسل کرتے تھے۔ تو مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ مٹی کی ٹکیاں بنا کر انہیں خوشبوئیں لگا کر حمام میں غسل خانوں میں رکھی جاتی تھی۔ تو وہ کہنے لگے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، کہ حمام میں ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے وہ نہانے کی مٹی دی تو وہ بڑی خوشبودار تھی، تو میں اس کی خوشبو سے بڑا حیران ہوا۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ ازبو دل آویزے تو مستم، تو میں نے اس مٹی سے کہا کہ تجھ میں تو مشک ہے، کستوری ہے یا عنبر ملا ہوا ہے تجھ میں، کہ تیری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا، بڑی خوشبو ہے تجھ میں، تو کیا تو عنبر ہے یا مشک ہے؟ مٹی تو نظر نہیں آتی۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ ازبو دل آویزے تو مستم، بے گفتہ من گلے ناچیز بودم۔ اس نے کہا میں تو ایک بے مصرف سی ناچیز سی مٹی ہوں، اور مٹی ہی تھی۔ ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن مجھے کچھ عرصے کے لیے انہوں نے پھولوں میں رکھ دیا۔ بے گفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، میں تو مٹی تھی اور مٹی ہی ہوں، مجھے انہوں نے اٹھا کے پھولوں میں رکھ دیا۔ جمال ہم نشیں در من نثر کر، یہ جو خوشبوئیں تمہیں آ رہی ہیں یہ ہم نشیں کی اس پھول کی خوشبو ہے، میں تو کچھ عرصہ اس کے پاس بیٹھی رہی۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے دن مٹی تھی۔ یہ جو خوشبو آپ کو آ رہی ہے یہ اس پھول کی صحبت ہے کہ مجھے کچھ دن پھولوں میں رکھ دیا گیا، وہ خوشبو مجھ میں بھی رچ بس گئی۔ تو بندہ وہی مشت غبار ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے اگر اسے کسی صاحب کمال کی صحبت میں پہنچا دیا اور کوئی رنگ اس پر بھی آ گیا تو وہ اس کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی دین ہے، اسے وہ اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے۔ وگرنہ من ہما خاکم کے، میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی، آج بھی وہی۔ یہ جو آپ کو خوشبو آ رہی ہے یہ جو مجھے کچھ دیر پھولوں کی صحبت مل گئی، ان پھولوں کی خوشبو ہے، میرا تو کچھ نہیں۔ تو بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی کمال ہے بھی تو میرا تو کوئی نہیں، میں تو کامل صاحب کمال نہیں ہوں، اسی کی عطا ہے، تو یہ اور نیازمندی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ خیال ہو کہ میں بڑا صاحب کمال اور کامل ہو گیا تو پھر بات نہیں کرتی۔ یہ دو بڑے خطرناک مقامات ہیں اسلام میں۔ ایک بات اور
اور آخری بات آپ کو بتا دوں، پھر بس کرتے ہیں۔ یہ جو خلوص پیدا ہوتا ہے جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، اور جو اہمیت متعین کرتا ہے کہ کون سی چیز اہم ہے، کیا کرنا چاہیے، فیصلے کرتا ہے، اس خلوص کی مثال ایک برتن کی ہوتی ہے۔ آدمی لے کر آبشار کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، دریا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ گردن گردن ڈوب جاتا ہے، اس کا وہ پیالہ بھی ڈوب گیا، پورا دریا اس پر سے گزر رہا ہے۔ لیکن جب دریا سے نکلے گا اس کے ہاتھ میں وہ پیالہ ہوگا، اور جتنا پیالہ ہے پانی اتنا ہی ہوگا، دریا اس کے ساتھ نہیں جائے گا، اس کا اپنا پیالہ اس کے ساتھ جائے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کو دیکھا، بڑے مراقبات، موت آئی، دریا سے نکلے، میدان میں کھڑے ہوئے تو بڑے تھوڑی بات نظر آئی۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ پیالہ ہی اتنا تھا ہاتھ میں، دریا میں کھڑے رہے تو خوش رہے کہ دریا گزر رہا ہے، جب باہر نکلے تو پھر تو اپنا پیالہ ہاتھ میں تھا نا۔ تو ہوتا ہے یہ بعض اوقات، یہ انعکاسی عمل ہے۔ ہم شیخ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت نصیب ہوتی تھی تو صوفیاء میں مقامات تصوف میں تبع تابعین کے بعد پوری امت میں وہ مقامات کسی کو نصیب نہیں ہوئے جو حضرت استاذ المکرم کو نصیب ہوئے تھے۔ یہ محض میرا خوش عقیدگی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو بھئی وہ تو ایک سمندر تھا، تو ہم بھی اس میں غوطہ جانتے، تو ہم سمجھتے ہمارے پاس بھی سمندر ہے، لیکن موت تو کنارے پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ موت آئی، باہر نکلے تو پاس کیا ہوگا؟ جتنا برتن تھا، پیالی ہے، پیالہ ہے، یا بہت بڑا کوئی برتن ہے، جتنا ہے وہ بھرا ہوا ہوگا۔ تو یہ خلوص ہی وہ برتن ہے کہ جب آدمی دریا سے نکلے تو اس کے پاس کتنا پانی ہو، جتنا برتن اس کے ہاتھ میں۔ اور پھر دریا میں کھڑے کھڑے بعض اوقات برتن الٹ جاتے ہیں، ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، اپنی بڑائی میں گرفتار ہو گیا، مجھے برتن کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ویسے ہی مارا گیا۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو سلامتی سے پار اترتے، جو تاریک راہوں میں مارے گئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ان کی تباہی کا سبب بھی یا دنیا کے حصول کا لالچ ہوتا ہے یا اپنی بڑائی کا ذوق، اور یہ ان کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ میں بات ان کی کر رہا ہوں جو سلامتی سے اس پار اترتے ہیں، جب دریا سے پار نکلتے ہیں تو جتنا خلوص ہوتا ہے اتنے مراقبات بھی ہوتے ہیں، جتنا برتن ہاتھ میں ہوتا ہے اتنا اس میں پانی بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم سوال کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ زندگی میں جن لوگوں کو ہم نے بڑا اعلیٰ مراقبات پہ دیکھا تو پس مرگ ان کے مقامات وہ نہیں تھے، ان سے بہت کم تھے۔ یہ بھی تشنہ جواب تھا۔ میں عموماً ان باتوں پہ بات نہیں کیا کرتا، کسی ساتھی نے پوچھا تھا، چلو آج بات آ گئی تو اس تک بھی پہنچ جائے گی۔
کہ یہ موت دریا سے پار اترنے والی بات ہے۔ اب دریا میں تھا تو اس کے اوپر پورا دریا گزر رہا تھا، آپ کو بھی نظر آ رہا تھا کہ شخص کے دامن میں تو دریا ہے، پار اترے گا تو جتنا دامن ہے اتنا ہی پانی ہوگا، جتنا برتن ہے اتنا ہی پانی ہوگا۔ تو موت تو دریا کے پار اترنے والی بات ہے نا۔ تو یہ دم غنیمت ہے، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو۔ یہی ذکر الہی خلوص پیدا کرتا ہے۔ خلوص ایک کیفیت ہے جو کاموں اور چیزوں کی اہمیت کا تعین کرتی ہے۔ اگر خلوص ہے تو اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اللہ کے رسول کی بات کی اہمیت زیادہ ہوگی، دنیاوی لذات و فوائد کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ خلوص کم ہو جائے گا تو دنیا کی اہمیت بڑھ جائے گی، آخرت کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ ہم دوسروں کو ناپتے رہتے ہیں، ہر ایک نے جواب اللہ کو دینا ہے، دوسروں کو چھوڑو، اپنے آپ کو ناپو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ دعا ہے اللہ سب کو بہترین توفیق عمل دے اور بہترین خلوص عطا فرمائے، دل زندہ عطا کر دے تو موت کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ آخرت ہمارا گھر ہے، ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ہم ایک ایک سانس میں اپنے گھر میں یا پھول اگا رہے ہیں یا کانٹے بو رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا کیا سامنے نظر آئے گا، اپنا کیا بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں آخرت جانا ہے، وہ ہمارا گھر ہے، گھر جانا ہے۔ جو کچھ ہم بھیج رہے ہیں گھر میں وہی موجود ہوگا۔ اگر ہم یہاں جرائم کر رہے ہیں تو گھر جائیں گے آگے پولیس ہی بیٹھی ہوگی، اور اگر دولت کما کر بھیج رہے ہیں تو گھر جائیں گے تو ہاں دولت کی ریل پیل ہوگی، آرام و آسائش ہوگا۔ تو اپنا اپنا کردار ہے۔ اللہ سے توفیق عمل مانگے اور ہر درد کی دوا، سب سے اعلیٰ دعا، سب سے اچھا کام اللہ کا ذکر ہے، جسے بندہ کبھی ٹوٹنے نہ دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلها فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار۔ هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ برحمتک یا